السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ای موضع احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے کس جگہ سے احرام باندھا۔ جہاں سے احرام باندھا جائے وہی میقات ہے۔ تو ہر چہار جانب شریعت مطہرہ نے میقات متعین کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب حج فرمایا تو سن 10 ہجری تھی۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی قعدہ کو مدینہ منورہ سے ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے، اور اس سے پہلے اعلان فرما دیا کہ ہم اس سال حج کریں گے، تو جو لوگ حج کرنا چاہیں وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو روایتوں میں ہے کہ نبی کے فرمان کی بنا پر مدینہ منورہ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تاکہ وہ ابتدا سے انتہا تک سرکار کے عمل کو بھی دیکھیں اور سرکار کے ساتھ حج ادا کریں۔ اب اتنے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو سرکار ظہر کی نماز پڑھ کر 25 ذی قعدہ کو مدینہ منورہ سے نکلے، اور مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد تقریباً 6 میل کی دوری پر ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے۔ اب تو وہاں پر باقاعدہ بستی اور مطلب پورا ایک گاؤں ہے۔ تو اس ذوالحلیفہ میں سرکار نے عصر کی نماز جا کر ادا فرمائی، اور وہاں پر انتظار کیا کہ لوگ سب یہاں پر اکٹھے ہو جائیں اور احرام باندھ لیں، اور سرکار نے دوسرے دن کی فجر کی نماز تک وہیں پر قیام فرمایا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سرکار نے احرام باندھا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر تلبیہ کہا۔ تو سرکار نے نماز فجر کے بعد احرام باندھا تھا وہاں سے۔ اب احرام باندھنے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ سرکار نے احرام کب باندھا۔ تلبیہ جب سرکار نے کہا تب لوگوں کو پتہ چلا، تو جس نے جہاں جہاں تلبیہ سنا اس نے یہی کہا کہ یہاں سے سرکار نے احرام باندھا، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ سرکار نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ اب ذوالحلیفہ وہ اس وقت بیدا جنگل کے نام سے، عربی زبان میں بیدا کہتے ہیں جنگل کو، اس وقت وہ جنگل ہی تھا۔ سرکار نے وہیں پر درخت کے پاس احرام باندھا۔ تو کسی روایت میں ہے کہ سرکار نے درخت کے پاس احرام باندھا، کسی میں ہے بیدا میں احرام باندھا۔ تو وہ روایات میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ سرکار نے جب تلبیہ کہا تو تلبیہ ایک جگہ تھوڑی کہا، احرام باندھنے کے بعد وقتاً فوقتاً بار بار سرکار نے تلبیہ کہا۔ تو اس لیے جس نے جہاں جہاں تلبیہ سنا اس نے وہیں کے بارے میں بتایا کہ یہاں سے سرکار نے احرام باندھا۔ تو صحیح یہ ہے کہ سرکار نے ذوالحلیفہ سے ہی احرام باندھا۔ یہی ذوالحلیفہ یہ اہل مدینہ یا مدینہ کی سائڈ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہی میقات ہے۔ ادھر کے لوگ وہیں سے اپنا احرام باندھ کر آگے گزریں گے۔ ذوالحلیفہ میں
ہم لوگ بھی تقریباً عصر کے وقت ہی پہنچے تھے، اور افطاری وغیرہ کا انتظام وہاں پر میں نے دیکھا، بسیں بار بار آتی ہیں، لوگ احرام باندھ کے چونکہ وہاں سے جاتے ہیں، تو وہاں پر اب باقاعدہ مسجد کے پاس ایک بڑا سا گودام بھی بنا ہوا ہے، جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ تنظیموں کی طرف سے افطار کا اور سحری کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ تو وہاں پر بسیں آتی رہتی ہیں عمرہ کرنے والوں کی، اور وہ لوگ وہاں پر افطار بھی کرتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھ کے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کے پوری بس کے لیے ان لوگوں نے افطاری دے دی تھی، اور پورے بس کو مطلب افطار ان کے پیکٹ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے، وہ پورے بس کے لیے انہوں نے پورا کارٹون بھر کے دے دیا۔ بہرحال ذوالحلیفہ میں عصر کے وقت ہم بھی پہنچے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا۔ اب تو یہ ایک پوری بستی ہے۔ پھر سرکار اب جب احرام باندھا تھا تو اس وقت سرکار نے، روایتوں میں ہے کہ سرکار نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، دونوں کا احرام، اور حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا یہ قران کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ قران کہلاتا ہے۔ اب پہلے جا کے عمرہ کر لیا، اس کے بعد اس کی قربانی کر ڈالی، پھر جب اوقات حج آئے اس میں احرام باندھ کر حج کر لیا، یہ قران کہلاتا ہے۔ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا قران ہے، دونوں کو ملانا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عمرہ کا احرام باندھ کر پہنچا اور اس نے عمرہ کیا، اور اس کے بعد اوقات حج اسے ملے وہاں، اس نے پھر احرام باندھ کر حج بھی کر لیا، تو یہ تمتع ہے۔ احرام ایک ساتھ نہیں باندھا تھا، تو یہ کیا ہے؟ حج تمتع۔ اور صرف حج کا احرام باندھا اس نے تو یہ حج افراد ہے۔ تینوں قسم کے حج تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے، چاہے کوئی حج تمتع کرے یا حج قران کرے یا حج افراد کرے، سب کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن افضلیت میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قران کو افضل قرار دیتے ہیں، اور دلیل وہ روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً مذکور ہے کہ نبی کریم نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ پہلا حج جو سرکار نے کیا اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، اس سے پہلے بھی شاید روایت گزر گئی ہے، اور آنے والی روایتوں میں آپ پڑھیں گے بھی کہ سرکار نے حج کیا ومعہ عمرہ، اور اس کے ساتھ، تو لفظ معہ بتا رہا ہے کہ ساتھ میں سرکار نے عمرہ بھی کیا۔ تو حج اور عمرہ دونوں کا سرکار نے احرام ایک ساتھ باندھا، اس لیے امام اعظم کہتے ہیں کہ قران افضل ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ کیا ہے؟ حج تمتع افضل ہے، یعنی پہلے عمرہ کر لے، پھر اس کے بعد اوقات حج آئے تو حج بھی کر لے، وہ اس کو افضل قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام مالک اور امام شافعی حج افراد کو افضل قرار دیتے ہیں۔ ان کی روایتیں بھی وہ تمام، ان کی دلیل بھی وہ تمام روایتیں ہیں جن میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ خلفائے اربعہ نے بھی حج افراد کیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتع کرنے سے منع فرمایا، حج تمتع کرنے سے منع فرمایا۔ اس لیے امام شافعی اور امام مالک اس بات کے قائل ہیں کہ حج افراد افضل ہے۔ بہرحال تمام کی اپنی دلیلیں، روایتیں آ رہی ہیں۔ اس باب میں یہ ہے کہ سرکار نے احرام کہاں سے باندھا، تو جہاں سے باندھا وہی میقات ہے۔ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے میقات الگ الگ ہیں، جس جہت سے آئے گا اس کے لیے الگ الگ میقات ہے۔ کسی کے لیے جو حفا ہے، کسی کے لیے قرن المنازل ہے، کسی کے لیے
ذوالحلیفہ ہے، کسی کے لیے یلملم ہے، اور اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے۔ تو سرکار نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، بس یہ بتانا مقصد ہے اس باب میں۔ باب ما جاء فی ای موضع احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ کس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ حدثنا ابن ابی عمر، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابی عمر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، قال انہوں نے کہا لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، اذن فی الناس، تو لوگوں میں اعلان فرما دیا، میں مفہوم بتا چکا ہوں، لوگوں میں اعلان فرما دیا، فاستمعوا، تو بہت سارے لوگ، روایتوں کے مطابق 1,00,000 لوگ جمع ہو گئے۔ فلما اتا البیداء، تو جب سرکار بیدا میں، مقام بیدا میں تشریف لائے، احرما، تو وہاں سے احرام باندھا، ٹھیک ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر وانس والمسور ابن مخرمہ، باب میں ان تمام لوگوں سے روایت حدیث ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث و جابر حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں جابر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا حاتم بن اسماعیل عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم بن عبداللہ بن عمر، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حاتم ابن اسماعیل نے، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ بن عمر سے، عن ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال یعنی اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا البیداء التی تکذبون فیہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیدا وہی جگہ ہے جس کے تعلق سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بیانی کرتے ہو، جس کی نسبت سے بیدا وہ جگہ ہے کہ جس میں تکذبون فیہا، جس کے سلسلے میں تم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط بیانی کرتے ہو اور کذب کی نسبت کرتے ہو۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیدا سے احرام باندھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کو پیش کر کے امام ترمذی کا مقصود یہ ہے کہ تعین کر دینا کہ کس جگہ سے احرام باندھا۔ میں نے بتایا نا کہ لوگوں نے جہاں جہاں تلبیہ سنا، وہاں سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ سرکار نے یہاں سے احرام باندھا، اسی لیے اختلاف ہوا ہے۔ واللہ ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد من عند الشجرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ نہیں کہا، احل تلبیہ کہنا، ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے تلبیہ نہیں کہا، الا من عند المسجد، مگر مسجد کے پاس سے، من عند الشجرہ، درخت کے پاس۔ اب اس میں درخت اور مسجد کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، کہیں پر بیدا کا ذکر آیا۔ اب آگے دیکھیے، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، بات وہی ہے کہ اختلاف وہ تلبیہ کہنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور تلبیہ تو بار بار سرکار نے جگہ جگہ کہا۔ باب ما جاء متى احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ سرکار نے احرام کب باندھا، وقت کیا تھا۔ تو میں نے جو خلاصہ باب بیان کیا تھا اس میں میں نے ذکر کر دیا کہ سرکار نے نماز فجر کے بعد ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا، ٹھیک ہے، اس روایت میں اسی کا ذکر آئے گا۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالسلام ابن حرب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن خصیف عن سعید ابن جبیر، وہ روایت کرتے ہیں خصیف سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احل فی دبر الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تلبیہ کہا، نماز کے بعد تلبیہ کہا، تو تلبیہ کی آواز سے ہی لوگوں نے سمجھا احرام باندھ لیا سرکار نے۔ تو نماز کے بعد، اب نماز سے کون سی نماز مراد ہے میں بتا چکا ہوں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، لا نعرف احدا رواہ غیر عبد السلام ابن
بلکہ غیر عبد السلام ابن حرب. یہ حدیث غریب ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اس کی روایت کی ہو سوائے عبد السلام ابن حرب کے. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور اسی کو اہل علم پسند کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد ہی احرام باندھنا چاہیے. اور آج بھی اسی پر عمل بھی ہے کہ آدمی احرام نماز کسی بھی نماز کے بعد پہلے نماز پڑھے، اس کے بعد احرام باندھے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تلبیہ کہے. تلبیہ تو بار بار کہتا رہے. دیکھیے وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، اہل علم اسی کو پسند کرتے ہیں. أَن يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، کہ آدمی نماز کے بعد نماز کے پیچھے احرام باندھے. باب ما جاء فی افراد الحج، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ان روایتوں کے بیان میں جو افراد حج کے سلسلے میں آئی ہیں کہ حج اکیلے کرنا، اس کے ساتھ میں عمرہ نہ کرنا. میں بیان کر چکا ہوں مفہوم کہ کس امام نے کیا کہا، کس کے نزدیک کیا افضل ہے. تینوں قسمیں جائز ہیں سب کے نزدیک، افضلیت میں اختلاف ہے. میں بتا چکا ہوں، ان روایتوں سے ہر ایک کا استدلال آپ جان سکتے ہیں. حدثنا ابو مصعب قراءة عن مالک، امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو مصعب نے روایت کرتے ہوئے مالک سے. قراءة عن مالک، قراءة عن مالک اور قراءت علی الشیخ، اس کے بارے میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. مالک سے قراءت کرتے ہوئے، مالک ابن انس سے قراءت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبد الرحمن ابن القاسم، عبد الرحمن ابن قاسم سے. عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد قاسم سے. وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرد الحج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا حج کیا، یعنی عمرہ نہیں کیا. تو افراد، حج افراد ہوا نا. اسی جیسی احادیث کی بنا پر امام شافعی اور امام مالک افراد حج کی افضلیت کے قائل ہیں. وفی الباب عن جابر و ابن عمر، اس باب میں حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، بعض اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، جیسے کہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک. ورویہ عن ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افرد الحج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد حج کیا، یعنی تنہا حج کیا. وافرد ابو بکر و عمر و عثمان، اور ان تینوں حضرات نے بھی حج افراد کیا ہے. تو اس سے تو امام شافعی اور امام مالک کے قول کو مزید تقویت حاصل ہوئی. حدثنا بذالک قتیبہ، اس حدیث کی یہ حدیث ہمیں بتائی قتیبہ نے. وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن نافع سائغ نے. وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے بہذا، اسی حدیث کی. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وقال الثوری، امام ثوری نے کہا ان افردت الحج فحسن، امام ثوری کا قول ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چاہے حج افراد کرو، چاہے حج تمتع کرو، یا حج قران کرو، سب بہتر ہے، سب اختیار ہے آپ کو. تو اختیار کی بات میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک سب افضل ہے، کوئی کسی سے افضل نہیں ہے. فرماتے ہیں قال ثوری، امام ثوری نے کہا ان افردت الحج، اگر آپ افراد حج کریں فحسن تو اچھا ہے، وَإِن قَرَنْتَ فحسن، اور اگر آپ قران کر لیں یعنی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لیں تب بھی حسن ہے. وَإِن تَمَتَّعْتَ، اور اگر آپ تمتع کریں یعنی عمرہ کا احرام باندھا، عمرہ کیا، اس کے بعد اوقات حج میں حج کا احرام باندھ کر حج کر لیا تو یہ تمتع ہے، فحسن تو یہ بھی اچھا ہے. وقال شافعی مثلا، اور امام شافعی سے بھی ایک روایت اسی کی طرح ہے. وقال، اور انہوں نے کہا احب الینا الافراد، امام شافعی نے کہا کہ ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ جو ہے، افضل جو ہے وہ افراد ہے. ثم التمتع، پھر اس کے بعد تمتع ہے. ثم القران، پھر اس کے بعد قران ہے. انہوں نے اپنا قول ذکر کیا. باب ما جاء فی الجمع بین الحج والعمرہ، اب وہ لوگ جو کہ حج اور عمرہ دونوں کے قران کے قائل ہیں، ان کی بھی دلیلیں اس باب سے سمجھ میں آئیں گی.
یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو روایتیں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں، یعنی قران کے سلسلے میں، اور امام اعظم قران ہی کی افضلیت کے قائل ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زید عن حمید عن انس قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لبیک بعمرۃ وحجہ۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ لبیک بعمرۃ وحجہ، اے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر بعمرۃ وحجہ دونوں کا ذکر ہے نا، تو قران ہی تو ہوگا، یہ تلبیہ دونوں کا کہہ رہے ہیں سرکار، تو قران ہی تو ہوگا نا یہ۔ اور آگے دیکھیے وفی الباب، اس باب میں حضرت عمر سے عمران ابن حسین سے بھی روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث انس حدیث حسن صحیح، یہ حضرت انس کی جو حدیث گزری ہے یہ بھی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا، اور بعض اہل علم اسی کی طرف گئے ہیں، جیسے کہ امام اعظم۔ واختارہ من اہل الکوفہ، اہل کوفہ اور کوفہ کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگوں نے اسی کو اختیار کیا۔ باب ما جاء فی التمتع، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو کہ تمتع کے سلسلے میں آئی ہیں۔ تمتع، حج تمتع کے بارے میں بتا چکا، تعریف بھی بتا چکا ہوں۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک ابن انس سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، وہ روایت کر محمد ابن عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، انہو سمع، کہ انہوں نے سنا سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو سنا انہوں نے، جو کہ صحابی رسول ہے۔ ضحاک ابن قیس، اور ضحاک ابن قیس کو سنا، دونوں کو سنا۔ وہما یذکران التمتع بالعمرہ، یہ دونوں حضرات تمتع بالعمرہ الی الحج کا ذکر کر رہے تھے۔ تمتع بالعمرہ الی الحج کا مطلب کیا ہے کہ عمرہ کر کے حج کی طرف بڑھنا، حج کی طرف بڑھ کر تمتع اور مزہ لینا ہے، تو یعنی عمرہ کر کے حج کرنا، یہی تمتع ہے۔ اس کا حج تمتع کا یہ لوگ دونوں حضرات ذکر کر رہے تھے، چرچا کر رہے تھے آپس میں، ان کو چرچا کرتے ہوئے سنا انہوں نے، کیا سنا؟ فقال الضحاک، تو ضحاک ابن قیس نے کہا لا يصنع ذلك الا من جهل امر اللہ تعالی، حضرت ضحاک نے یہ کہا کہ یہ کام نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو اللہ کے حکم سے ناآشنا ہو۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک تمتع صحیح نہیں تھا، مناسب نہیں تھا ان کے نزدیک، تبھی انہوں نے یہ کہا۔ اب دیکھیے اس پر جواب، فقال سعد، تو حضرت سعد نے کہا بئس ما قلت یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے تم نے کیسی بری بات کہی ہے، تمتع کو غلط سمجھ رہے ہو، تم نے کیسے ایسی بری بات کہی؟ فقال الضحاک، تو ضحاک نے کہا فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابی رسول اور حضرت عمر جیسی شخصیت منع کرے تو فقال، تو حضرت سعد نے کہا قد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمتع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وصنعناها معه، اور سرکار کے ساتھ ہم نے بھی تمتع کیا ہے۔ هذا حدیث حسن، هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، تو سرکار نے کیا، اور انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا۔ یہ معاملہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی یہ مسئلہ جب آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے، ہو سکتا ہے امام ترمذی بھی اس کو ذکر کرے یہاں، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے والد نے منع کیا، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو انہوں نے کہا بتاؤ میرے والد کی بات کو مانا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا، یہ انہوں نے کہا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تمتع کو منع فرمایا وہ اس لیے نہیں کہ تمتع صحیح نہیں ہے،
بلکہ تمتع کو اس لیے منع فرمایا کہ اس کے اندر کوئی مصلحت ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ تو محدثین نے مصلحت بیان کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمتع سے اس لیے منع فرمایا کہ لوگ تمتع کے نام پر عمرہ کے لیے چلے جاتے تھے، اب عمرہ کیا، اب اس کے بعد میں فوراً اوقات حج میں حج کر لیا، تو ایک ہی بار مکہ مکرمہ میں حاضری کر دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا شوق بیدار رکھنے کے لیے اور کعبۃ اللہ سے مزید محبت پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ تمتع نہیں کریں گے آپ لوگ، بلکہ سال میں ایک بار نہیں، سال میں دو دو بار وہاں پر حاضر ہو۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمتع سے منع فرمایا، ورنہ تو یہ نہیں ہے کہ تمتع جائز نہیں ہے۔ مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ چل، حدثنا عبد بن حمید، ہم سے حدیث بیان کی عبد بن حمید نے، اخبرنی یعقوب بن ابراہیم، مجھے خبر دی یعقوب ابن ابراہیم بن سعد نے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابی، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح ابن کیسان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، انا سالم ابن عبداللہ، کہ حضرت سالم بن عبداللہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ نے حدثہ، انہیں بتایا، انہو سمع رجلا من اہل الشام، کہ ایک شخص کو انہوں نے سنا، جو شخص ملک شام سے تھے، اہل شام سے تھے، ان کو سنا، وہو یسأل عبداللہ ابن عمر، ہاں وہی روایت آ گئی کہ وہ صاحب عبداللہ ابن عمر سے سوال کر رہے تھے عن التمتع بالعمرہ الی الحج، تمتع بالعمرہ الی الحج کے تعلق سے۔ تمتع بالعمرہ الی الحج کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ یعنی عمرہ کر لیا، پھر اس سے حج کی طرف تمتع کیا، یعنی حج کا بھی مزہ لیا ہے۔ فقال، یعنی جس کو حج تمتعی کہتے ہیں، سیدھے حج تمتعی کہہ لو، حج تمتع کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ فقال عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہی حلال، تمتع حلال ہے۔ فقال الشامی، تو شام کے رہنے والے جو صاحب تھے جو سوال کر رہے تھے، انہوں نے کہا، ان ابا کا قد نہا عنہا، آپ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تمتع سے منع فرمایا ہے۔ فقال عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، ارائیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، بھلا بتاؤ، اگر میرے والد نے منع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا، تو کیا میرے والد کے حکم کی پیروی کی جائے گی یا رسول کریم کے حکم کی پیروی کی جائے گی؟ فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے گی۔ فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اچھا، سرکار نے جو تمتع کیا وہ تمتع کی افضلیت پر دلیل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جو حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں نا کہ تمتع افضل ہے، وہ اسی سے ہی استدلال کرتے ہیں کہ سرکار نے تمتع کیا ہے۔ اصل میں تمتع کیا نہیں تھا، عمرہ کا احرام باندھا اور سرکار کا ارادہ تھا تمتع کرنے کا، یعنی حج بھی کرنے کا ساتھ میں، لیکن سرکار اس میں حج نہیں کر پائے تھے، تو تمتع کا ارادہ کیا تھا۔ امام احمد ابن حنبل یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ افضل نہ ہوتا تو سرکار ارادہ نہیں فرماتے۔ ارادہ فرمانا یہ دلیل ہے کہ افضل ہے تمتع۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تمتع کی افضلیت اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ سرکار نے جو تمتع کا ارادہ فرمایا اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ یہ ہے، محدثین نے ذکر کیا کہ جو مشرکین مکہ جو تھے وہ سب حج وغیرہ تو زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے، لیکن ان کے طریقے بدلے ہوئے تھے، تو ان کے نزدیک عمرہ کے بعد حج کرنا یہ معیوب تھا، تو ان کے یہاں پر رسم تھی کہ عمرہ کے بعد حج نہیں کیا جائے گا،
یہ رسم تھی تو نبی کریم نے ارادہ فرمایا تمتع کرنے کا. یہ ارادہ اس لیے فرمایا تاکہ ان کی رسم کو توڑ دیا جائے. اس لیے ارادہ نہیں فرمایا کہ تمتع افضل ہے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے امام اعظم کے نزدیک سب سے افضل قران ہے، پھر تمتع ہے، پھر افراد ہے. چلیے خیر. حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى، ہم سے حدیث بیان کی ابو موسیٰ محمد ابن مثنى نے. وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ادریس نے. وہ روایت کرتے ہیں لیث سے، وہ روایت کرتے ہیں طاؤس سے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. قال، انہوں نے کہا تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا، یعنی تمتع کا ارادہ فرمایا. وابو بکر وعمر وعثمان، حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان نے. اول من نہا عنہ معاویہ، اور سب سے پہلے جس نے تمتع سے منع فرمایا وہ حضرت امیر معاویہ ہے. کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ. تو دو طرح کی روایتیں آ گئی. ایک روایت تو وہ کہ حضرت عمر بن خطاب نے سب سے پہلے منع فرمایا. حضرت امیر، یہ روایت نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ نے منع فرمایا. تو ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے اور وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی ہے. تو ممکن ہے منع دونوں نے ہی کیا ہو، لیکن کسی نے کسی وقت منع کیا ہو، کسی نے کسی وقت منع کیا ہو. اور اصل علت وہی کیا کہ تاکہ لوگ 2 مرتبہ مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کے پاس 2 مرتبہ سال میں حاضر ہو. مقصد یہ تھا، ورنہ تو عدم جواز کا نظریہ نہیں تھا، یاد رکھیے. وفی الباب عن علی و عثمان، اس باب میں حضرت علی، عثمان، جابر اور حضرت سعد اور حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث بھی حدیث حسن ہے. واختار قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل علم میں سے، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اور وغیرہم، اور ان کے علاوہ دیگر بعد والے صحابہ کے بعد والے حضرات میں سے کچھ لوگوں نے اس کو اختیار کیا. کس کو؟ التمتع بالعمرہ، تمتع بالعمرہ کو اختیار کیا. والتمتع ان تمتع کسے کہتے ہیں؟ امام ترمذی اس کی تعریف کر دے رہے ہیں. والتمتع ان يدخل الرجل بعمرۃ فی اشہر الحج، تمتع یہ ہے کہ آدمی عمرہ کے ذریعے سے داخل ہو جائے اشہر حج میں، یعنی عمرہ کرنے گیا، اشہر حج آ گئے، وقت حج آ گیا، تو اس نے سوچا کہ اب حج بھی کر لو. ثم یقیم، پھر اقامت کر لے وہیں پر، حتی یحج، کہ یہاں تک کہ وہ حج کر لے. فہو متمتع، تو ایسا شخص متمتع ہے. وعلیہ دم، اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ عمرہ کے بعد قربانی کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک مزید منافع مل گیا نا، تو اس کا شکریہ تو ادا کرے گا. اس پر دم ہے. مستیسر من الہدی، جو بھی اس کو جانور میسر ہو اس کا دم کرنا اس پر واجب ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو دم کے لیے جانور نہ پائے تو وہ 3 روزے رکھے گا فی الحج، ایام حج ہی میں. وسبعہ، اور 7 روزے رکھے گا، یعنی کل 10 روزے رکھے گا، یہ اس کے عوض، دم کے عوض 7 روزے رکھے گا. اذا رجع الی اہلہ، جب اپنے گھر پلٹ آئے گا. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ اذا صام 3 ایام فی الحج ان یصوم فی العشر، اور جو 3 روزے رکھے گا ایام حج میں، تو کہہ رہے ہیں کہ متمتع کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب 3 روزے رکھے حج میں تو وہ ذی الحجہ کے عشرے اول میں ہی 3 روزے رکھے، اور آخری دن، تیسرے روزے کا آخری دن عرفہ کا دن ہو. کیا ہو؟ وَيَكُونُ آخِرُهَا یوم عرفہ، اور اس کا آخر یوم عرفہ ہو. فَإِن لَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ، اگر عشر اول میں اس نے روزہ نہیں رکھا، صام ایام التشریق، تو بعض اہل علم نے کہا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھ لے گا، لیکن احناف کے نزدیک ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ضیافت سے اعراض لازم آئے گا. فی قول بعض اہل علم، بعض اہل علم کے قول میں، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی کچھ نے یہ قول کیا، اور منہم ابن عمر، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عائشہ ہیں. وبہ یقول مالک و شافعی،
اسی کے قائل ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا لا یصوم ایام تشریق، ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھے گا۔ وہو قول اہل الکوفہ، یہی قول ہے اہل کوفہ کا، امام اعظم بھی وہیں سے ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی قول ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا واہل الحدیث یختارون التمتع بالعمرہ فی الحج، اہل حدیث، اہل حدیث سے مراد آج کے اہل حدیث نہیں، اہل حدیث سے مراد محدثین، ٹھیک ہے نا، ہاں، یہ تو بلا وجہ میں انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا ہے۔ قال ابو عیسیٰ واہل الحدیث یختارون التمتع بالعمرہ فی الحج، محدثین تمتع بالعمرہ فی الحج کو پسند کرتے ہیں، یعنی حج تمتع کرنے کو اختیار کرتے ہیں۔ ہوا قول الشافعی و احمد و اسحاق، یہی قول امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا۔